حضرات، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر ممتاز ماہر تعلیم، نامور مذہبی اسکالر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، ہمارے اس حلقہ کے ایم پی اے میاں ذیشان رفیق صاحب، برادر مکرم سید عطاء الحسن شاہ صاحب، میاں محمد ندیم صاحب، چودھری سرفراز چیمہ صاحب، سید داؤد شاہ بخاری صاحب، رانا محمد خلیل خان پسروری صاحب، قائد ابن قائد جگر گوشہ علامہ شہید رحمہ اللہ علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب، میاں عامر بشیر صاحب، برادر مکرم محمد علی یزدانی صاحب، اسی طرح ایس ایچ او سٹی ڈسکا محمد اجاز بٹ صاحب، حاجی وارث صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم اپنے معزز مہمانان گرامی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سالانہ سیرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح حاجی محمد سلیم صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ اب میں درخواست کروں گا جناب حافظ یاسر عنایت پسروری صاحب سے کہ وہ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کو دعوت خطاب دیں۔ اسی طرح ڈی ایس پی ڈسکا جناب محمد رمضان کمبو صاحب بھی تشریف لائے۔ ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے اپنے وقت سے آج ہمارے لیے وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر جزیل سے نوازے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں پہلے کرتا محمد کی غلامی کا۔ حضرات، اب آپ کے سامنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں گے ہمارے معزز مہمان، مسلک اہل حدیث کے ترجمان، لکھویہ خاندان کے چشم و چراغ، ولایت خاندان کے جانشین، میری مراد مذہبی عظیم سکالر، پی ایچ ڈی پنجاب یونیورسٹی لاہور اسلامی ڈپارٹمنٹ کے ڈین محترم جناب ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، تمام دوست احباب اپنی بیداری کا ثبوت رب کی توحید پیغمبر کی رسالت کے ساتھ دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر۔ ابھی آپ نے شہید ملت امام العصر کے فرزند اجمند کا خطاب سننا ہے۔ اپنی بیداری کا ثبوت اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث۔ اور آپ کے لیے خوشخبری ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد علامہ پروفیسر قائد ملت اسلامیہ جناب حافظ پروفیسر سینیٹر ساجد میر حافظ اللہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، علماء اہل حدیث علامہ ڈاکٹر پروفیسر حماد لکھوی صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً اللہ نے احسان کیا اہل ایمان کے اوپر اس وقت جب ان کے اندر ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی میں سے مبعوث فرما دیے جو ان کے اوپر اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور یقیناً اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ میرے لیے، آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم ایک ایسے پروگرام میں شریک ہیں جو پروگرام اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی نبی اکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے تذکرے کا پروگرام ہے۔ آج پاکستان، ہندوستان اور بر صغیر میں بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا دن منایا جا رہا ہے۔ 12 ربیع الاول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کی تاریخ کہی جاتی ہے۔ اس بحث سے قطع نظر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کس دن ہوئی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری، آپ کا ورود مسعود جو یقیناً برکتوں سے خالی ہرگز نہیں ہے، آپ کی تشریف آوری بھی باعث برکت ہے، آپ کا ورود مسعود بھی باعث برکت ہے۔ آپ جس دھرتی پر تشریف رکھتے ہو، اللہ اس دھرتی پر اپنا عذاب نازل نہیں فرماتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو انسانیت کے لیے امان کا ذکر فرمایا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورود مسعود کو، آپ کی تشریف آوری کو، آپ کی موجودگی کو اللہ نے بڑے اعزازات سے نوازا ہے۔ لیکن یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ نے احسان فرمایا ہے اہل ایمان پر، اللہ کریم نے یہ جو احسان فرمایا ہے، احسان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے 9 ربیع الاول کو تمہارے اوپر احسان کیا، یہ نہیں فرمایا کہ 12 ربیع الاول کو احسان کیا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ وہ مہینہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے وہ کون سا مہینہ تھا۔ اللہ کریم نے جہاں احسان کا ذکر فرمایا، جہاں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، جب فرمایا کہ احسان اس دن کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تشریف آوری بڑی باعث برکت، آپ کی موجودگی بڑی باعث برکت، آمنہ کا گھر بڑا برکتوں سے بھرا پر نور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری صرف عرب کے لیے نہیں، پوری دھرتی کے لیے، زمین و آسمان کے لیے باعث برکت۔ لیکن جس چیز کو اللہ نے احسان فرمایا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن کو دوبارہ پڑھیے، دوبارہ اس آیت پر غور کیجئے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ فرماتا ہے اہل ایمان تمہارے اوپر احسان اس دن ہوا، اہل ایمان کے اوپر میں نے احسان اس دن کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، احسان اس دن ہوا ہے جب اللہ کے رسول کو رسول بنایا گیا۔ اور یہ کسی بچے سے بھی پوچھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کب ملی، ہر سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 برس ہوئی تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا۔ تو احسان کب ہوا؟ 40 برس بعد۔ مہینہ کون سا تھا؟ رمضان المبارک۔ رات کون سی تھی؟ لیلۃ القدر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ، آپ اگر عبداللہ کے بیٹے ہوں، آپ عبد المطلب کے پوتے ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پھر بھی ساری کائنات سے بڑھ کر ہے، لیکن احسان وہ نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ مطلب بن ابی وداع اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں جال عباس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کأنہ سمع شیئا، حضرت عباس آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، ایسے لگتا تھا جیسے انہوں نے کوئی ناگوار بات سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ جو ہرزہ سرائیاں ہو رہی ہیں آج دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، آپ کی ناموس کے بارے میں، سن لیجئے، یہ آج پہلے دن یہ کام نہیں شروع ہوا، یہ فرانس نے پہل نہیں کی، یہ مکے کے کافروں کی سنت ہے، یہ مدینے کے منافقوں کی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ناموس رسالت کا تحفظ اپنے ذمے لیا ہے، جو چاند پر تھوکے گا اس کا اپنا منہ خراب ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے وہ اتنی بلند ہے کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آ کے گویا یہ اظہار کیا ہوگا، کوئی ناگوار بات سنی ہوگی، کانہ سمع شیئن، کچھ سن کے آئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے، فقام علی الممبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو کے صحابہ کرام سے پوچھا من انا، بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ کی بطور رسول منصب رسالت کے حوالے سے تذکرہ نہیں تھا، آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ نے بتایا، مجھے اور آپ کو سمجھایا، رہتی دنیا تک جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کریں اس کی وجہ بتائی۔ فرمایا ان اللہ تعالی خلق الخلق، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے مجھے ساری مخلوقات میں سے بہترین پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے مخلوق کے دو گروہ بنائے، فجعلنی فی خیرہم فرقتن، مجھے اس گروہ میں رکھا جو کائنات کا بہترین گروہ تھا۔ ثم جعلہم قبائلا، پھر اللہ نے قبیلے بنائے، فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، مجھے اس قبیلے میں رکھا جو کائنات کا بہترین قبیلہ تھا۔ ثم جعلہم بیوتن، پھر اللہ نے ان کے چھوٹے چھوٹے گھرانے بنائے، فجعلنی فی خیرہم بیتن، مجھے گھرانے کے اعتبار سے اس گھرانے میں رکھا جو کائنات کا بہترین گھرانہ تھا۔ فانا خیرہم نفسا وانا خیرہم
بیتن، اب حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں میری ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، میرے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں، ان کا مقابلہ ان سے ہوتا نہیں، اس لیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کر کے وہ اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرتے ہیں۔ لہذا پریشانی کی کیا بات؟ انا کفیناک المستہزئین واللہ یعصمک من الناس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ تو اللہ نے فرما دیا، اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا، ہرزہ سرائی کرنے والوں کے خلاف ہم کافی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو احسان ہم پر اللہ نے کیا اس کے بارے میں اللہ ایک اصول بھی بتاتا ہے، ایک قانون بتاتا ہے سورہ الرحمن کے اندر، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ کائنات کے لوگوں یہ بتاؤ، تمہارے اوپر اگر کوئی احسان کرے تو اس کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے احسان کیا ہے، رسول بنا کے تمہارے اندر بھیجا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ جڑ جاؤ گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ جڑو گے تو امتی بنو گے، امتی بنو گے تو جنتی بنو گے۔ کل امتی یدخلون الجنہ، میرے امتی ہونا یہ چھوٹا اعزاز نہیں ہے، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا۔ امتی ہے تو جنتی ہے۔ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، سوائے اس کے کہ جس نے خود انکار کر دیا کہ میں امتی نہیں ہوں، یا خود انکار کر دیا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا۔ بات تو ایک ہی ہے، وہ امتی ہونے سے انکار کرے یا جنتی ہونے سے انکار کرے، بات ایک ہی ہے، اس لیے کہ جو امتی ہے وہ تو جنتی ہے۔ امتی بنتا کیسے؟ رسالت کو ماننے سے یا ذات کو ماننے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کائنات کی بہترین ہستی اللہ کے بعد، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرمان یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ بنایا، اشرف المخلوقات، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد انسان اشرف المخلوقات، ان میں سے اللہ نے کنانہ کو چنا، اولاد اسماعیل کو چنا، اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے بنو ہاشم قریش کو چنا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں سے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ آپ مصطفیٰ اور مجتبیٰ ہیں، آپ کی ذات اعلیٰ اور رفع ہے، لیکن احسان یہ نہیں ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، آپ کی ذات اعلیٰ ہے، اس کو ماننے سے امتی بن جاتا ہے؟ سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ابو جہل نے بھی مانا، آپ کی ذات کو ابو لہب نے بھی مانا، آپ کی ذات کو، آپ کی ذات کی علو شان کو، آپ کے سراپا کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے صادق اور امین ہونے کو سارے کافروں نے مانا۔ امتی بن گئے؟ نہیں بنے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، جب تبلیغ کا آغاز ہوا، تو آپ نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کیا کہا تھا؟ آپ نے یہی فرمایا تھا کہ میں اگر کہوں کہ یہ جبل ابو قبیس کے پیچھے کوئی لشکر چھپا ہے اور تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو تمہارا کیا خیال؟ تو سب نے کہا تھا ہم تسلیم کر لیں گے۔ ابو لہب نے بھی مانا، ابو جہل نے بھی مانا۔ کیوں تسلیم کر لیں گے؟ اس لیے تسلیم کر لیں گے کہ آپ نے زندگی میں کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ وہی زبان اقدس جب رسالت کا پیغام دیتی ہے، وہی ابو لہب ہے، وہی ابو جہل ہے، نہ وہ مانتا ہے نہ وہ مانتا ہے۔ ذات کو ماننے کے باوجود رسالت کو نہیں مانا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، جتنا مرضی مانتے ہو ذات کو،
چاہے تم نے اپنی لونڈی آزاد کی تھی، چاہے تو نے خوشیاں منائی تھی، چاہے تو ولادت پہ بڑا خوش ہوا تھا، آج تو نے رسالت کو نہیں مانا، تو بھی تباہ و برباد ہو گیا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو ذات کو ماننے سے امتی نہیں بنتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے امتی بنتا، آپ کی رسالت کو ماننے سے امتی بنتا۔ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، ہر امتی جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ الا من ابا، سوائے اس کے کہ جس نے خود انکار کر دیا۔ کس بات سے انکار کیا؟ جنت میں جانے سے یا امتی ہونے سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرتا؟ فرمایا من اطاعنی فدخل الجنہ، جس نے میری بات مان لی وہ جنت میں گیا۔ ومن عصانی، جس نے میری بات نہیں مانی وہ ایسے ہی ہے، اس نے انکار کر دیا۔ دور جدید کا کافر ہو یا دور قدیم کا کافر ہو، آج تک دنیا میں یہ جو فرانس والے ہیں بدبخت، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، ان کے تاریخ دانوں نے بھی لکھا ہے، کیرن آرمسٹرانگ نے کتابیں لکھی ہیں، غیر مسلموں نے سیرت پر لکھا ہے، مائیکل ہارٹ 100 بندوں کو ایک فہرست بناتا ہے، دی 100 کتاب لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ساری دنیا میں ابتدا سے لے کر آج تک جو سب سے زیادہ برتر ہستی آئی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ پہلے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے، وہ آپ کے سراپا کا شہدائی ہے، وہ آپ کے باتوں کا شہدائی ہے، وہ آپ کے کارناموں کا معترف ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں وہ امتی بن گیا کہ نہیں بنا؟ مائیکل ہارٹ یہودی کا یہودی رہا، ذات کو مان کے بھی یہودی رہا۔ سکھوں نے کتابیں لکھی، ہندوؤں نے کتابیں لکھی، کسی ہندو کو، کسی سکھ کو دنیا کائنات میں سب سے زیادہ جو آج تک لکھا گیا ہے وہ سیرت پر لکھا گیا ہے۔ کیرن آرمسٹرانگ، جس کا میں نام بار بار لے رہا ہوں، عیسائی کافرہ خاتون نے 2 کتابیں سیرت میں لکھی ہیں، 10 سال کا وقفہ ہے، وہ بتاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ایک عظیم ہستی ہی نہیں تھے، صرف تاریخ کی عظیم ہستی نہیں تھے، بلکہ آج کی دنیا کی بھی سب سے عظیم ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امتی بن گئی؟ نہیں بنی۔ امتی بنے گی تو اس وقت بنے گی جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما یسمع بی احد من هذه الامہ، جس نے میرے بارے میں سن لیا، یہودی ولا نصرانی، چاہے وہ یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، امت دعوت میں سے ہو امت اجابت میں سے ہو، میری اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد، میری رسالت کے اعلان کے بعد قیامت تک آنے والا کوئی شخص، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ مر گیا ثم یموت، اس نے میرے بارے میں سن لیا تھا، میری تشریف آوری کا اس کو پتا تھا، میری رسالت کا اس کو علم تھا، پھر وہ مر گیا، وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، جو میں لے کے آیا ہوں، جو رسالت مجھے اللہ نے عطا کی ہے، اس کو وہ نہیں مانتا تھا، اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، وہ جہنمی ہوگا، جتنا مرضی ذات کو مانتا رہے۔ لہذا سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب رسول بنے ہدایت آئی، آپ جب رسول بنے اس سے پہلے اندھیرا تھا، بعد میں روشنی ہوئی، اس سے پہلے گمراہی تھی، بعد میں ہدایت آئی۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ جو اذ ہے وقت کی حد فاصل کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کی تشریف آوری سے قبل گمراہیاں تھیں، آپ کی تشریف آوری سے قبل امت انسانیت وہ
گمراہی کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں تھی، آپ کی تشریف آوری کے بعد ہدایت آئی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بنا کے بھیجے گئے تو آپ کو ہدایت دے کر بھیجا گیا۔ ہدایت اس دن آئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ یقیناً گمراہی تھی، آپ تشریف لائے، ہدایت آ گئی۔ لہذا سن لیجئے، میں اپنی بات کو تکمیل کی طرف لے جاتے ہوئے درمیان کی ساری باتیں سکپ کرتا ہوں، میں اپنے اوپر بات لاتا ہوں۔ میں اور آپ، میرا آپ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو کھنگالوں، آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی ہونے کا تعلق رکھتے ہیں؟ اللہ ہم سے احسان کا بدلہ مانگتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ میں نے تمہارے اوپر رسول بھیج کے احسان کیا ہے، کیا تم نے اسوہ رسول پر عمل کر کے احسان کیا؟ اس احسان کا بدلہ دیا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ اور احسان کیا کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ کیا لے کے آئے تھے؟ ہدایت۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس سے پہلے گمراہیاں تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہدایت آ گئی۔ آج بھی جو اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو مدینہ سے رہنمائی لے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو آپ کے اسوہ کو مانے گا وہ ہدایت پر ہوگا۔ جو اسوہ کو نہیں مانتا، جو آپ کی بات کو نہیں مانتا، جو آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو نہیں مانتا، وہ جتنی مرضی سیرت کی کتابیں لکھے، جتنے مرضی جلسے کرے، جتنے مرضی میلاد منائے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو نہیں مانتا، اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ سب کو یاد ہوگی، لمبی حدیث ہے، میں مختصر صرف اس میں ایک حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم شر میں تھے، آپ تشریف لائے، اللہ نے ہمیں خیر کا دور عطا فرمایا، کیا اس کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ کیا اس کے بعد بھی کوئی خیر ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ خیر تو ہے، خیر کا دور تو آئے گا، لیکن وہ دخن والا خیر ہوگا، فیہ دخن، اس میں دھوکہ ہوگا، اس میں کنفیوژن ہوگا، اس میں دھندلکا ہوگا، اس میں پریشانی ہوگی، اس میں ابہام ہوگا، وہ کلیئر خیر نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیر ہے تو دھواں کیسا، خیر ہے تو ابہام کیسا، جب خیر کا دور ہے تو پریشانی کیسی؟ یا میں اور آپ آج خیر کے دھوئیں والے خیر کے دور میں ہیں، یا پھر اس کے بعد آنے والے شر کے دور میں؟ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ دھوئیں والا خیر ہے یا اس کے بعد آنے والا شر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی نشانیاں بتا دیں۔ میں اور آپ آج ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں کو اپنے اوپر اپلائی کریں، سمجھ لیں آپ دھندلکے والے خیر میں ہیں یا آپ شر کے دور میں ہیں۔ اگر دھندلکے والا خیر ہے تو صحابی نے پوچھا ما دخنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول دخن کیسا، کنفیوژن کیسا، ابہام کیسا، کیا مطلب اس کا؟ جب خیر ہے تو وہ تو خیر ہے، لیکن ابہام کا کیا مطلب؟ فرمایا ائمۃ یہدون، سن لے نشانی۔ فرمایا پیشوا پیشوائی کرنے والے ہوں گے، ائمہ ہدایت دینے والے ہوں گے، جلسے ہو رہے ہوں گے، تقریریں ہو رہی ہوں گی، رہنما رہنمائی کا کام کر رہے ہوں گے، ائمۃ یہدون، لوگ سورے کام کر رہے ہوں گے بغیر ہدی، لیکن وہ جس ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں گے وہ میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی۔
بغیر ہدی، اگر یہ دھند والا خیر کا دور ہے تو بغیر ہدی کا معاملہ ہے کہ لوگ جلسے کر رہے ہیں، پیشوائیاں ہو رہی ہیں، امامتیں ہو رہی ہیں، جماعتیں چل رہی ہیں، ہدایت کا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت نہیں۔ اور اگر یہ شر کا دور ہے، اللہ معاف فرمائے، تو فرمایا اس کی نشانی تو پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ فرمایا دعات الی ابواب جہنم، وہاں تو جو داعی ہوں گے، جو بلانے والے ہوں گے، وہ تو سارے کے سارے جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ من اجابہم الیہا فقذفوہ فیہا، جو ان کی بات مانے گا، جو ان کی بات تسلیم کرے گا، وہ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اللہ، آج اگر دھند والا خیر ہے تو ہم کدھر جائیں؟ ان پیشواؤں کی پیشوائی سے کیسے جان چھڑائیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے ساتھ کیسے جڑیں؟ اگر یہ شر کا دور ہے تو جہنم کے دروازوں سے کیسے بچیں؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے ساتھ جڑ جائیں۔ اپنے آپ کو نہ کوئی بغداد کی طرف منہ کرے، نہ کوئی انڈیا کی طرف منہ کرے، نہ کوئی اجمیر کی طرف منہ کرے، نہ کوئی مشرق کی طرف منہ کرے، نہ کوئی مغرب کی طرف منہ کرے، نہ کوئی شمال، نہ کوئی جنوب۔ اگر منہ کرنا ہے، اگر رخ بنانا ہے تو مکہ اور مدینہ کی طرف کر لیجئے، ایمان وہاں ہے، اسلام وہاں ہے، اس روشنی کی کرنیں وہاں سے پھوٹتی ہیں۔ مدینے کے باسی کی لائی ہوئی ہدایت کے ساتھ جڑ جائیں، امتی بن جائیں گے، اس کے ساتھ نہیں جڑیں گے کبھی امتی نہیں بن سکے۔ لہذا احسان یہ نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو جلسے کر لیں، احسان ورود مسعود نہیں ہے، احسان اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اور یاد رکھیے، بس ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور وہ حدیث اللہ کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ شاعر نے تو کہا تھا نا، شاید کہ تیرے دل جن میں اتر جائے میری بات۔ میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ آپ نے فرمایا الا او میرے امتیو، خبردار ہو کے سنو، انی فراتکم علی الحوض، امتی ہونے کا دعوی دار، غور سے سنو، خبردار ہو کے سنو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور آپ کو، امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو آپ پکار رہے ہیں، آپ خبردار کر کے، متوجہ کر کے۔ الا، جب بہت ہی اہم بات کرنی ہو تو عربی میں الا کہتے ہیں، الا، خبردار ہو کے سنو، انی فرتکم علی الحوض، میں تمہارا فرت بن کے حوض کوثر پہ جا رہا ہوں۔ اور فرت عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ جب کسی قافلے نے سفر کرنا ہو تو قافلے کے سفر سے پہلے ایک پیش رو جاتا ہے یا ایک پیش رو دستہ جاتا ہے جو جا کے انتظامات کرتا ہے کہ قافلہ پڑاؤ کہاں کرے گا، پانی کہاں سے لے گا، ایندھن کہاں سے لے گا۔ وہ جو پہلے جانے والا فرد یا پہلے جانے والا دستہ ہو اس کو عربی زبان میں فرد کہتے ہیں۔ سنو امتیوں، امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا الا، خبردار ہو کے سنو، انی فرتکم علی الحوض، امتیو میں تمہارا پیش رو بن کے حوض کوثر پہ جا رہا ہوں تمہارے انتظامات کرنے کے لیے۔ پھر فرمایا انظرکم، امتیو میں تمہارا انتظار کروں گا وہاں پہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی حوض کوثر پہ میرا اور آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ فرمایا وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، جب تم میرے پاس زیادہ تعداد پر میں آؤ گے حوض کوثر پہ پانی پینے تو میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ اگلا حصہ اس حدیث کا، ویسے تو وہ الفاظ ایسے ہیں
کہ وہ اگر میرے اور آپ کے جگر سے پار نہیں ہوتے، ہماری زندگیوں میں کوئی فرق نہیں لاتے، تو پھر اپنے اپنے ایمان کی فکر کریں۔ وہ الفاظ ادا کرنے سے پہلے میں ایک دوسری حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ 2-3 حدیث ہے اس کا خلاصہ۔ حوض کوثر پہ فرمایا کہ میں وہاں انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ دوسری حدیث میں فرمایا جب تم آ رہے ہوگے پانی پینے کے لیے، گروہ در گروہ میرے پاس آ رہے ہوگے، میں پانی پلا رہا ہوں گا۔ فرمایا ایک گروہ آئے گا، ایک صحابی پوچھتا ہے، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 1,24,000 نبیوں کی امت میں آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کی امت ہے؟ فرمایا میں ایسے پہچانوں گا، غرم محجلین من آثار الوضوء، میری امت کا ہر فرد جو ہے اس کے 5 اعضاء جسم کے روشن ہوں گے، جو وضو میں دھلتے تھے وہ قیامت والے دن اللہ ان کو روشن کر دے۔ چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں قیامت والے دن روشن ہوں گے، مجھے دور سے پتہ چل جائے گا میرا امتی ہے۔ اب اندازہ کر لیجئے، امتی ہونے کا دعوے دارو، جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتا وہ امتی کیسے ہے؟ اس کے اندر تو وہ نشانی کوئی نہیں، نہ اس کے اعضائے وضو دھلیں، نہ وہ قیامت والے دن روشن ہوں، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانے کہ یہ میرا امتی ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی رہ گئے وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک گروہ آئے گا، ان کو روک لیا جائے گا، میں کہوں گا میری امت ہے، وہ فرشتے کہیں گے آپ کی امت نہیں ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے حتی اذا عرفتہم ویعرفوننی، میں ان کو پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے، وہ مجھے پہچان لیں گے، میں ان کا نبی ہوں۔ لیکن فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا عرفتہم جو فرما رہے ہیں کہ میں ان کو پہچان لوں گا، تو اس کا مطلب ہے نمازی تو ہوں گے، اعضائے وضو تو روشن ہوں گے۔ اگر اعضائے وضو روشن نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہچاننے کی نشانی یہ بتائی کہ ان کے اعضائے وضو روشن ہوں گے۔ جن کے اعضائے وضو روشن نہیں وہ تو ویسے امت سے نکل گئے۔ اب رہ گئے وہ جو نام نہاد نمازیں پڑھتے تھے۔ فویل للمصلین، قرآن کہتا ہے نمازی بھی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ حتی اذا عرفتہم ویعرفوننی، میں ان کو پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے۔ اب آمنا سامنا ہوگا، فرشتے کہیں گے آپ کی امت نہیں ہے، میں کہوں گا میری امت ہے، جھگڑا ہوگا، فرشتے دلیل دیں گے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف لانے کے بعد انہوں نے دین کا جو حلیہ بگاڑا آپ کے علم میں نہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے ہدایت کے سرچشمے بدل لیے تھے، انہوں نے مدینہ سے رہنمائی لینی چھوڑ دی تھی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین چھوڑ دیے تھے، کتاب و سنت سے رہنمائی لینے کی بجائے انہوں نے اپنے اور سورسز بنا لیے تھے۔ ما احدثوا بعدک، کتنے دین میں تبدیلیاں کر لی تھیں۔ فرمایا میں سنوں گا، میں کہہ دوں گا سحقاً سحقاً، میرے امتی نہیں ہے، ان کو دور لے جاؤ، ان کو دور لے جاؤ، ان کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ان کا حشر ہوگا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں انتظار کر رہے ہوں گے۔ آپ فرما رہے ہیں انظرکم، میں تمہارا انتظار کروں گا، فإنی مکاثر بکم الامم، جب تم زیادہ زیادہ آؤ گے تو میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ اور فرمایا فلا تسودوا بوجہی، دیکھنا قیامت والے دن میری رسوائی نہ کرا دینا، کہیں میں انتظار کرتا بیٹھا رہ جاؤں، تم پہنچ ہی نہ سکو۔ امتی ہونے کے دعوے دارو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
حوض کوثر پہ آپ کے منتظر ہیں، اپنی عزت کی دہائی دیتے ہیں۔ دنیا میں ناموس رسالت کے نعرے لگانے والوں، ناموس رسالت کے تحفظ کی بات کرنے والوں، ناموس رسالت کو کچھ نہیں ہونے والا، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تم نبی کے ساتھ جڑو گے، ناموس رسالت تمہارا تحفظ کرے گی۔ لہذا اپنے امتی ہونے کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سچا امتی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔